محترم ناظرین السلام علیکم. پروگرام ادب ادیب کے ساتھ آپ کا میزبان عبدالرحمن مومن حاضر ہے. پروگرام ادب ادیب میں ہم آپ سے ملواتے ہیں ادیبوں اور شاعروں کو. آپ ان کا ادب سنتے ہیں, ان کی شاعری سنتے ہیں اور ان کی زندگی سے متعلق جو ہم باتیں کرتے ہیں یقیناً وہ آپ سنتے ہیں. آج ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیت یہاں تشریف فرما ہے ان کا تعلق بھی ادب ہی سے ہے. ادب کے ساتھ ساتھ ان کا تعلق شعبہ صحافت سے بھی ہے. 90 کی دہائی میں وہ شعری منظرنامے پر آئے اور اس کے بعد بہت جلد انہوں نے ادب کے اور شعر کے سنجیدہ حلقوں کی توجہ حاصل کر لی. بہت اچھا شعر کہتے ہیں. میں ان کا ایک شعر سنا کر آپ کو ان سے ملواتا ہوں. وہ کہتے ہیں, موت بھی اس لیے نہیں آتی, زندگی زندگی سے خالی ہے. ایک اور شعر ہے ملاقات اس سے خوابوں میں اور یہ تصویر بھی خیالی ہے. میری مراد ہے محترم سیمان نوید. ہم انہیں پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہیں؟ خیریت سے؟ اللہ کا شکر ہے. بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مدعو کیا اپنے پروگرام میں. آپ کا شکریہ کہ آپ تشریف لائے. گفتگو کا آغاز ہم کرتے ہیں زندگی کے ابتدائی ایام سے, کسی بھی شاعر یا ادیب کی جو ہمارے یہاں تشریف لاتے ہیں. تو آپ کا بچپن کیسا گزرا؟ بچپن میں بھی آپ شعر کا ذوق رکھتے تھے, شعر سے شوق رکھتے تھے, یا بعد میں شعر کی طرف آئے؟ بچپن کا کچھ ہمیں تذکرہ بتائیں. اصل میں ابتدائی دور تو ظاہر ہے کہ آپ مجھے 90 کی دہائی میں ہی لے جائیں گے, بلکہ اس سے پہلے ہی لے جائیں گے. تو ایک آدمی کے اندر ہوتی ہے چیز, وہ اسے اس کا ادراک نہیں ہوتا ہے, اور کئی بعض لوگوں کو تو بڑھاپے میں جا کے بھی نہیں ہوتا ہے. تو میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے کو بہت جلد اس چیز کا ادراک ہو گیا تھا کہ میں کچھ شاعری کروں گا یا کوئی ایسا کام کروں گا کہ جو آگے جا کے میرے لیے کسی خوشی کا باعث بنے, افتخار کا باعث بنے یا کچھ بھی ہو. لیکن ایک بات تھی, وہ یہ تھی کہ ایک لگن سی رہتی تھی. اب معلوم نہیں ہوتی تھی کہ وہ ایک احساس, ایک عجیب سا احساس, معاشرتی رویوں سے کہہ لیں آپ یا گھریلو حالات و واقعات سے کہہ لیں آپ, تو بہت سارے عوامل ہیں. تو وہ ایک ایسے احساس یا ایسے کرب میں مبتلا کر دیتے تھے کہ جن کو کوئی زبان نہیں مل پاتی تھی. صحیح. تو جب میں نے میٹرک کیا تو میٹرک سے پہلے ہی خیر میں چونکہ اس شعر و ادب کی طرف آیا. تو 90 میں ہماری ملاقات جو ہوئی تھی وہ ملتان میں ایک شاعر تھے, اب بھی حیات ہیں, حمید عاکف. تو کیونکہ وہ ایک ہی محلے میں رہنا اور وہیں ان کے پاس اٹھنا بیٹھنا اور ان سے بات چیت کرنا, تو تب پتہ چلا کہ یہ شاعری کرتے ہیں. تو میں اس زمانے میں انتخاب کرتا تھا چیزوں کا. تو میں نے مجھے کہنے لگے کہ آپ کچھ پہلی ملاقات میں کہ آپ کچھ اشعار سنائیں. تو میں نے ان کو جو میں نے دنیا جہاں کا انتخاب کیا ہوا تھا انتخاب, وہ سنایا. تو خیر انہوں نے کہا نہیں, ان کے اور دوست بھی بیٹھے تھے, وہ بھی شعراء ہی تھے, حسنین بخاری, سلیم کیسر وغیرہ. تو جب یہ چلے گئے تو مجھے کہنے لگے کہ بیٹا آپ اپنا شعر کیوں نہیں کہتے؟ میں نے کہا اپنا شعر کیسے کہا جاتا ہے؟ صحیح. تو کہنے لگے تم روز بیٹھا کرو, تمہیں اندازہ ہو جائے گا. پھر اس کے بعد وہ ایک ہماری روزانہ کی ملاقات ہونے لگی. تو پھر وہ چیزیں کھلنا شروع ہو گئیں, آشکار ہونا شروع ہو گئیں کہ شعر ہوتا کیسے ہے, کیسے کہا جاتا ہے. لیکن یہ کوئی مشین نہیں ہے کہ جس کے بارے میں کوئی پتہ چل جائے, کہ وہ مشین کا پتہ چل جائے کہ مشین میں آپ دانہ دن کا ڈالیں گے تو کچھ نہ کچھ بن کے آئے گا. وہ ہے تو اسی طرح کا ہی عمل, لیکن وہ چونکہ آپ کے تخیل میں, خیال میں, شعور میں وہ اندر ہی کہیں چلتا ہے. تو وہ پھر سلسلہ جڑتے جڑتے معلوم نہیں کیسے جڑ گیا. صحیح. اس طرح سے ابتدا ہوئی. اور پھر تو آپ نے یہ بتایا کہ آپ شاعروں کے اشعار کا انتخاب کرتے تھے اور وہ آپ نے سنایا, تو کیا شاعری آپ کے گھر میں بھی لوگ پسند کرتے تھے اور شاعری پڑھنے کا رجحان تھا؟ ہاں بالکل. میرے والد صاحب چونکہ پاک فوج سے تعلق رکھتے تھے, تو ان کی کوئی ایک آدھ ڈائری میرے ہاتھ لگ گئی تھی ایک زمانے میں. تو وہ خود بھی لکھتے تھے. تو وہاں سے کچھ شوق اندر پیدا ہوا کہ شاعری جو ہے وہ ایک کمال چیز ہے, اس کو کرنا چاہیے. لیکن یہ بھی اس وقت نہیں پتہ چلا تھا کہ یہ کہیں میرے اندر کے اس غبار کو, اس تکلیف کو یا اس احساس کو جو میں محسوس کرتا ہوں اس کو زبان دے گا یا نہیں دے گا. صحیح. لیکن ایک تعلق جڑ گیا تھا. آپ نے بالکل ٹھیک کہا, وہ گھر کے اندر ہی موجود تھی چیز,
اور اس کا بھی بہت بعد میں والدہ کے ذریعے پتہ چلا کہ تمہارے ابا بھی شاعری کرتے تھے، لیکن کہیں وہ پراپر کہیں اٹھنا بیٹھنا نہیں تھا، لیکن خود سے لکھتے تھے۔ آپ کو تو والدہ کے ذریعے پتہ چلا کہ والد صاحب کب شاعری کرتے تھے، گھر والوں کو کب پتہ چلا کہ آپ شاعری کرتے ہیں؟ اور گھر والوں کو کیا کہا؟ بھی جب میں انتخاب کرنا شروع کیا تو ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ لڑکا جو ہے وہ شاعری کی طرف مائل ہے، تو والد صاحب نے بھی ایک دو بار کہا تو منع کیا کہ کوئی اور کام کر لو۔ تو میں نے کہا مجھے اچھا لگتا ہے، تو کہنے لگے اچھا اچھے اساتذہ کے اشعار جو ہے وہ کوٹ کر لیا کرو، میر کو پڑھو، غالب کو پڑھو۔ تو خیر میں نے یقین جانے اس وقت نہیں پڑھا تھا، لیکن وہ جو سامنے کی چیزیں ہوتی تھیں وہ سب، جیسے ہمارے قریب میں محسن نقوی اس وقت حیات تھے اور بیدل حیدری تھے، تو ایک اعلیٰ پائے کے شعراء تھے جو اس وقت موجود تھے، تو ان کے اشعار کہیں ہمیں اخبارات اور رسائل جرائد سے مل جاتے تو وہ کٹنگ کرتا تھا میں۔ پھر میں اساتذہ کی طرف پیچھے گیا، اقبال کی طرف اور غالب کی طرف، میر کی طرف۔ تو لیکن ایک شاعر تھا جو اس وقت جس نے مجھے بہت زیادہ انسپائر کیا تھا اور آج بھی وہ مجھے انسپائر کرتا ہے، وہ شکیب جلالی ہے۔ تو میں شکیب کے اثر سے کبھی نکل نہیں پایا آج تک۔ تو اس کی شاعری میں ایک عجیب سی فضا ہے، چونکہ ان کی زندگی کا جو بھی معاملہ رہا اس سے قطع نظر، لیکن اس نے مجھے بہت تحریک دی۔ صحیح۔ لیکن ہم آپ کی شاعری جب پڑھتے ہیں، شکیب کے حوالے سے ہی ابھی آپ نے ذکر کیا، تو ہمیں شکیب کی فضا تو آپ کی شاعری میں نظر نہیں آتی۔ کیا ان سے آپ نے ان کو پڑھا، ان سے اثر قبول کیا، لیکن آپ کی شاعری نے اثر کیوں نہیں قبول کیا؟ آپ کی شاعری میں تو دیکھا جائے تو سیل ممتنع اور نسبتاً مختلف رنگ نظر آتا ہے۔ اصل میں نے آپ کو ایک بات شروع میں کہی نا کہ اظہار تک آنے میں ایک وقت لگتا ہے، ایک عمر چاہیے ہوتی ہے، تو یہی وجہ ہے کہ میں ابھی بھی نہیں سمجھ پایا کہ کیا جو میں اظہار کرتا ہوں کیا وہ واقعی اظہار کے قابل ہے، اور وہ سیل ممتنع کی طرف میں زیادہ آسانی سے کر سکتا ہوں۔ تو یہ بھی ایک پروسیس ہے پورا۔ تو جب میں بتا رہا تھا کہ 90 میں ہم نے جب شعر کہنا شروع کیا، آغاز کیا، اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ میں نو واردی ہوں اور پتہ نہیں وہ شعر ہوگا یا نہیں ہوگا مجھ سے، یہ خواہش تو اندر بہت شدید سی ہے۔ تو بہرحال وہ ایک سفر تھا۔ پھر ہم نے جب جدید شعراء کو پڑھنا شروع کیا تو اس سے ظاہر ہے کہ معلومات بھی ملی اور ایک تخیل کی جو ایک انٹینسٹی ہوتی ہے اس کا بھی پتہ چلتا ہے، اور خیال کیسے باندھا جاتا ہے، کون سے لفظوں کا استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ از خود ہے، یہ کوئی بتاتا نہیں ہے۔ تو وہ پھر سلسلہ چلتے چلتے مختلف شہروں کے بھی ہوا کھانے کے بعد پھر ملتان کی جو ادبی فضا تھی وہاں جب میں اٹھنا بیٹھنا ہوا تو وہاں چونکہ یہ سارا شکیب، ثروت، آنس معین، تو یہ ان کا دور دورہ تھا۔ اچھا، یہ تو تینوں وہ شعراء ہیں جنہوں نے اپنی زندگی اپنی مرضی سے ختم کی، جس کو آپ کہتے ہیں خودکشی کی۔ تو ان شعراء کا آپ نے بتایا خاص طور پہ وہاں ذکر تھا، تو ان کی شاعری سے کیا کوئی اثر قبول کیا ہے؟ دیکھیں ان کی شاعری میں دیکھیں ایک نیا پن ہے، مطلب ان کی شاعری سے، مطلب میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ ان کی خودکشی نے انسپائر کیا اور وہ ہمیں خبر پتہ چلی بعد میں، کیونکہ وہ تو ہمارے زمانے میں نہیں تھے۔ صحیح۔ تو آنس بھی جب میری آمد ہوئی تو آنس اس سے پہلے ہی جا چکے تھے، یا کبھی کسی محفل میں ہم نے کبھی ان کو دیکھا بھی ہو، تو یہ صحیح سے مجھے اس کا سن یاد نہیں ہے، لیکن میری ملاقات نہیں ہے باقاعدہ۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو شعراء ہیں جن کا نام آپ نے لیا، میں نے بھی لیا، تو ان کی اس چیز نے مجھے زیادہ انسپائر نہیں کیا، ان کی جدید شاعری نے انسپائر کیا کہ وہ خیال کو، نیا خیال کو کیسے باندھتے ہیں۔ اور کیونکہ پنجاب کا ایک ٹرینڈ بھی تھا، جب میں نے بتایا نا کہ ادبی فضا میں اٹھنا بیٹھنا تھا، جن میں ممتاز صاحب تھے، نوشاد قاصر، اس میں پھر ہمارے قبیل کے جتنے لوگ، یہ میں ابتدائی لوگوں کی بات کر رہا ہوں، اس میں حمید عاقب تو چونکہ ان سے ہم نے سیکھا ہے، آج بھی سیکھتے ہیں ان کے غیاب میں۔ تو یہ مطلب اس وقت تو وہ جو ایک ٹرینڈ چل رہا تھا پنجاب کا جدید شاعری کا، ظفر اقبال کا طوطی بولتا تھا، اور صابر ظفر صاحب کی غزلیں بہت ہٹ ہوتی تھیں، شاہین عباس کا نام بہت گونجا اس زمانے میں۔ تو اس سے کیا ہوا کہ وہ ایک رجحان سازی کا معاملہ تھا کہ نئی جس لگانی ہے، نئے زمان و مکان میں جانا ہے، یہ کرنا ہے، تو وہ ایک ٹرینڈ تھا۔ لیکن میں اس بیچ میں صرف شکیب کو بہت زیادہ پڑھ رہا تھا، تو شکیب کے ہاں جو مجھے جدت نظر آتی تھی، نیا پن نظر آتا تھا، وہ آہنگ تلاش کرتا تھا۔ تو
یہ جب ہمیں پتہ چلا کہ اس نے خودکشی کی ہے، انس نے کی ہے اور بہت سارے لوگوں نے کی، ثروت جیسے مضبوط شاعر نے کی، جب ثروت کو پڑھنا شروع کیا تو ثروت یہ سب ایک ہی میرے خیال سے کہ ایک ہی رو کے لوگ ہیں، تو ان کی نجی زندگی سے قطع نظر، لیکن انہوں نے معاشرے کو جو دیا یا معاشرے سے انہوں نے جو کشید کیا اپنے لفظوں میں یا احساس میں، تو اس کو برتنے کا جو ان کو سلیقہ تھا اس کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کی ہے. وہ میرا خیال ہے آج تک میں نہیں پہنچ پایا، اور بس صرف میری توجہ وہی رہی ہے. اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا شاعر کی نجی زندگی اس کی شاعری پر بھی اثر انداز ہوتی ہے یا اس کی شاعری اس کی زندگی پر اثر انداز ہوتی ہے؟ دیکھیں، میں تو اب چونکہ آپ نے تھیلے ممتنع کا کہا تو ایک پروسیس تھا، کراچی آ گئے اور 20 سال ہو گئے مجھے کراچی میں. تو میری ملاقات جن شعراء سے ہوئی، ظاہر ہے کہ اس میں عزم بہزاد صاحب تھے، اپنا لیاقت علی عاصم صاحب تھے، لیکن ان سے کم ملاقاتیں تھیں. رسا بھائی سے جب میری ملاقات ہوئی اور اجمل سراج سے ملاقات ہوئی تو وہ ایک ٹرینڈ جو ہے وہ بالکل تبدیل ہو گیا کہ اظہار تو بہت آسانی سے بالکل عام فہم لفظوں میں بھی کیا جا سکتا ہے. صحیح. تو کیا ضروری ہے کہ ہم اس کے لیے کوئی نیا خیال لانے کے لیے نیا لفظ تلاش کریں، نئی زمین تلاش کریں، نئی زبان تلاش کریں؟ وہ وقت کے ساتھ ساتھ تو تبدیلی آتی ہے اور اس تبدیلی کو قبول کرنا چاہیے، لیکن اس میں جو مجھے قرینہ پتہ چلا کہ بات ایسے جو ہے وہ زیادہ ڈھنگ سے ہو سکتی ہے، تو یہ ایک کوشش میں نے کی تو اس طرف آئے. میرا خیال میں شاید سوال کا جواب تو ہمیں نہیں مل سکا، ہم اسی سوال سے واپس آئیں گے وقفے کے بعد. ناظرین کرام، محترم سیمان نوید ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے. ہم ان سے وہ سوال بھی کریں گے جو ان سے کیا تھا دوبارہ، اور بھی بہت سی باتیں کریں گے اور ان کی شاعری بھی سنیں گے، لیکن ایک وقفے کے بعد آپ ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام ادب ادیب میں وقفے کے بعد خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم سیمان نوید. وقفے پہ جانے سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے اور ایک گفتگو ہی میں سے ایک سوال نکلا کہ کیا شاعر کی نجی زندگی یا اس کی زندگی اس کی شاعری پر اثر انداز ہوتی ہے یا اس کی شاعری اس کی زندگی پر بھی اثر انداز ہوتی ہے؟ بہت شکریہ، آپ نے مجھے یاد کروایا، چونکہ میں خیال کی یا گفتگو کی رو میں ایک اپنی طرف چلا گیا. تو بالکل اثر انداز ہوتی ہے چیزیں، لیکن اگر وہ اثر انداز نہ ہو تو آپ کے ہاں وہ اوریجنلٹی نہیں آئے گی، یعنی اس میں بالکل حقیقت کے قریب نہیں ہوگا. مطلب تصنع نظر آئے گا آپ کو، بناوٹ نظر آئے گی. بالکل. کہ جیسے آپ دوسرے شعراء کو دیکھتے ہیں، اساتذہ کو دیکھ کے پڑھ رہے ہیں تو ان کے خیال کے ساتھ اپنا خیال باندھ لیا یا اس جیسا کسی طرح سے باندھ لیا، تو وہ ایک اساتذہ کرتے آئے ہیں، لیکن یہ زیادہ دیر پنپ نہیں سکتا. بات وہی ہوتی ہے جو آپ کے اندر سے نکلتی ہے، آپ کے اپنے معاشرتی رویوں سے نکلتی ہے، جس کے درمیان آپ سانس لے رہے ہوتے ہیں، جہاں آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں. تو میں جب جن احباب کا نام لے رہا تھا، مرحوم رسا چغتائی صاحب کا یا اجمل سراج بھائی کا، تو ان سے جو مجھے یہ پتہ چلا کہ اصل میں تو جو زندگی ہے وہی شاعری ہے اور جو شاعری ہے وہی زندگی ہے. تو میں نے ان کو اس طرح سے دیکھا اور دنیا کے کام بھی کرتے دیکھا. تو اس ٹرینڈ نے مجھے بہت متاثر کیا ہے اس سلسلے نے. تو میرا خیال ہے کہ اس کا تعلق بھی ہونا چاہیے اور متاثر بھی ہوتی ہیں بہت ساری چیزیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انسان کو بیلنس کے ساتھ چیزوں کو دیکھنا چاہیے. کبھی کبھی آپ جو ہے وہ خیال کی رو میں بھی کوئی خیال پیدا کر دیتے ہیں، آپ سوچتے ہیں تخیل میں، تو وہ آپ کی حقیقت کے سامنے نہیں ہوتا. لیکن شاعر کا معاملہ ایک ایسا بھی ہے کہ جب وہ کوئی شعر کہتا ہے تو وہ ہوتا تو جگ بیتی ہے، آپ بیتی ہوتی ہے، لیکن وہ جگ بیتی بن جاتا ہے. بالکل. تو بعض اوقات جگ بیتی کے اندر سے بھی جگ بیتی پیدا ہو سکتی ہے. بالکل. تو ایسا میرا سوچنا ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کوئی نہیں، آپ کا خیال ہے اور
لوگ ظاہر ہے اس سے اتفاق بھی کر سکتے ہیں، اختلاف بھی کر سکتے ہیں. تو ایک یہ اور ہوتی بات ہے، آپ کے اثر بچپن انداز کی ہوتی ہے. طرف آتے ہیں اگر آپ اجازت دیں. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ مہمان آتے ہیں، بہت سے ان سے بات ہوتی ہے، اور کچھ ایسے میں نے مہمان دیکھے جو مکتب اہل تشیع سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی تشیع و فکر سے. تو ان کے ہاں جو رجحان ہوتا ہے، ان کے ہاں مجالس محفلیں ہوتی ہیں، تو اس سے ہم دیکھتے ہیں کہ ابتدا میں جب وہ شعر گوئی کا آغاز کرتے ہیں تو وہ سب سے پہلے نعت، سلام، منقبت یا اس طرح کی اصناف میں طب آزمائی کرتے ہیں، اس طرح کی اصناف سے کہنے کا آغاز کرتے ہیں. آپ غزل کی طرف کیسے گئے؟ اصل میں یہ بات بالکل آپ نے صحیح اس بات کا اشارہ دیا ہے، نشاندہی کی ہے. بات یہ ہے کہ غزل میں بھی وہ باتیں ہو سکتی ہیں جو آپ سلام میں یا منقبت میں کہتے ہیں. صحیح. تو کیونکہ اس میں زمانے کی چیزیں ہیں نا، اور جو سلام میں وہ بھی زمانے کی چیزیں ہیں، لیکن وہ ہمارے زمانے کی نہیں ہیں، ان کے زمانے کے لیے جن سے ہم منسوب کرتے ہیں. بالکل. اور نوحہ ہو جائے یا مرثیہ ہو جائے، ظاہر ہے کہ وہ ایک مخصوص ایک واقعے سے ہے، کربلا سے ہے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ہے، شروع میں ایسا ہوا تھا کہ، اور یہ صرف اہل تشیع کیا، یہ تو عالم اسلام یا عالم اسلام سے باہر بھی جو انسان ہیں، جنہوں نے اس انسانی سوز واقعہ جو تاریخ میں بہت ایک اہم اس کا وہ کردار رہا ہے، تو اس پہ سبھی نے لکھا ہے، اور میں نے بھی کوشش کی تھی. اور شروع میں کچھ سلام کہے اور نوحے کہے، لیکن بات یہ ہے کہ اس کو ہم ان کی شان میں تو بیان کر رہے ہیں یا اس واقعے کو بیان تو کر رہے ہیں، لیکن اس سے ہم آگے نہیں بڑھ رہے. صحیح. اچھا، یہ ضروری نہیں ہے کہ غزل جو ہے وہ جو کہا جاتا ہے کہ عورت سے بات کرنے کا معاملہ، وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن آج کی غزل کیا وہ غزل ہے آگے جس کے بڑھ بارے میں چکی یہ ہے. کہا جاتا ہے؟ بالکل. ایسا نہیں ہے نا. بالکل. بالکل اس میں میں یہی سمجھتا ہوں کہ جو کبھی میرے ہاں نعت کا شعر بھی آ جاتا ہے غزل میں، کبھی کوئی سلام کا شعر آ جاتا ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے اندر غزل میں پورے میرے حساب سے ہر چیز موجود ہے، مرثیہ بھی، سلام بھی، سوز بھی، اور نوحہ بھی. صحیح. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب بات آگے نکل گئی ہے، تو ہمیں آج کے زمانے سے ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے جو ماضی میں ہو چکا ہے، اور اس میں کچھ بہتری کی طرف جائیں، امکانات کی طرف جائیں. تو غزل میں مجھے لگتا ہے کہ میرا کتارسس بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے. اور جب ان کے لیے کہنا، اور نعت، میں تو اس سارے معاملے میں نعت کو زیادہ اہمیت دیتا ہوں کہ نعت کا جو نعت گوئی ہے وہ ایک کمال فن ہے. اگر کوئی شاعر نعت نہیں کہہ سکتا، اچھا کہتا ہے یا نہیں کہتا وہ اس کا اپنا معاملہ ہے، لیکن اگر وہ نعت کہتا ہے تو اس سے تھوڑا سا روشنی مل جاتی ہے. بالکل. تو میں سمجھتا ہوں کہ نعت اس سے زیادہ اہم چیز ہے. اور میں چونکہ جس گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں وہاں یہ سب ہے، لیکن میں اس کو بھی لے کے چلتا ہوں، اور دنیا کو بھی لے کے چلتا ہوں، اور اس بات کو بھی لے کے چلتا ہوں جس بات کے لیے بتایا گیا، اس ساری دنیا کا، اس کائنات کا سلسلہ چلایا گیا. صحیح. ویسے یہ بات تو ایک ماحول سے متاثر ہو کر ہی جو نوجوان ہوتا ہے، بچہ ہوتا ہے، وہ اس طرف شعر کہنے کا آغاز کرتا ہے. لیکن آپ نے ایسے بتایا کہ غزل بھی ان تمام موضوعات کا احاطہ کر رہی ہے. لیکن ایک بحث اور آج کل ہم غزل کے بارے میں سنتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ غزل اب وہ موضوعات جن پر بات ہونی چاہیے، صحت کے موضوعات، مسائل، ان کو نہیں ڈسکس کر پا رہی، یا اس کے لیے اس کی جو حدود اور قیود ہیں وہ راستے میں رکاوٹ بن رہی ہیں ان کے اظہار کے لیے. آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا غزل آج بھی موزوں ترین صنف ہے اظہار کی؟ بالکل. غزل تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک یہ اردو شاعری برقرار رہے گی تب تک غزل کا نام رہے گا، اور غزل میں لوگ کام کرتے چلے جائیں گے. اس میں تجربات بھی ہوں گے، اور امکانات کی دنیا ہے، اس میں امکان ہے، اور آگے چلتا جائے گا یہ سلسلہ. اور یہ تو ایک بات ہے کہ غزل کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا مستقبل ایسا نہیں ہے کہ وہ ماند پڑ گیا ہے. اس میں جو معاملہ ہے نا وہ یہ ہے کہ اگر آپ 90s تک دیکھیں، پیچھے تک، تو میر و غالب سے شروع کریں، اقبال، پھر اس کے بعد جتنے اساتذہ آ جاتے ہیں، داغ، فیض، شکیب اور ناصر کاظمی، چونکہ ان سے بھی بڑے نام بیچ میں ہیں. اب ظاہر پروگرام چل رہا ہے، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ کچھ نہ کچھ اگلی نسل کو دیتے آئے ہیں.
اچھا، اب یہ یہاں تھوڑا سا یہ ہوا کہ 90 کے بعد کوئی ایسی نسل تیار نہیں کی گئی کہ جس کو جو غزل کی اس کو برقرار رکھ سکے. اچھا، وہ کم لوگ ہیں. ایک تو وجہ یہ بھی ہے کہ ایسا جو اساتذہ کے ہاں شاگرد آتے تھے ان سے سیکھتے تھے وہ سلسلہ ہی ختم ہو گیا ہے اور اس کو ایک ایپ کا نام دے دیا گیا ہے. کچھ اساتذہ کا قصور ہے, کچھ نئی آنے والی نسل کا قصور ہے, پھر کچھ اور چیزوں کا بھی ہے کہ جو رجحان پیدا کر دیتی ہیں. جیسے نظم کا ہے, نظم کی اہمیت افادیت اپنی جگہ پہ, لیکن اس کے بعد جو نثری نظم آئی تو نثری نظم میں تھوڑا سا پیرایا ہی بدل دیا. گفتگو تو چلتی رہے گی, کوئی غزل بھی ہمارے ناظرین کو سنائیں. غزل میں 90 میں میری ایک غزل شائع ہوئی تھی اوراق میں. اچھا, یہ غزل کوئی ہزاروں بار سنا چکا ہوں, تو جس کے آپ نے 2 شعر بھی پڑھے تھے. تو اس میں مجھے ڈاکٹر وزیر آغا صاحب کا خط بھی آیا تھا اور یہ میرے لیے بہت بڑی سعادت کی بات تھی کہ اتنا بڑا آدمی ہمارے عہد کا تھا. اور میں نے تو بس ایسی غزل بھیج دی کہ چھپ جائے گی, جیسے نوائے وقت میں ہم بھیجتے تھے, یاد آبرز میں بھیجتے تھے, ماہ نو میں بھیجتے تھے. لیکن ان کا جو خط آیا اس خط میں باقاعدہ, آپ نے کہا نا کہ بتایا جاتا ہے یا نہیں بتایا جاتا, وہ انہوں نے باقاعدہ بتایا کہ آپ کا مطلب درست نہیں ہے, اس کو ٹھیک کر کے آپ دوبارہ بھیجیں. جب میں نے اس کو ٹھیک کیا, اپنے دوستوں کو دکھایا, استاد کو دکھایا, تو انہوں نے کہا کہ اس میں ہاں یہ خامی ہے. وہ خامی درست کر کے جب دوبارہ بھیجی تو وہ غزل شائع نہ صرف شائع ہوئی, ان کا شکریہ کا خط بھی آیا اور ساتھ میں انہوں نے اوراق بھی بھیجا اور یہ بھی لکھا انہوں نے کہ مزید اپنی تخلیقات بھیجتے رہا کیجیے. تو وہ غزل جو جس سے مجھے بہت زیادہ عزت ملی تھی اور خدا کا شکر ادا کرتا ہوں, اس کے چند اشعار ضرور بتاؤں. وقت نے ایک نظر جو ڈالی ہے, واہ, پھول کی تازگی چرا لی ہے. واہ, وقت نے ایک نظر جو ڈالی ہے, پھول کی تازگی چرا لی ہے, آج بھی اس نے شام سے پہلے واہ, دھوپ دیوار سے اٹھا لی ہے. واہ, کیا کہنے. آج بھی اس نے شام سے پہلے دھوپ دیوار سے اٹھا لی ہے, اب ہوا چیختی پھرے شب بھر, واہ, شہر تو شام ہی سے خالی. کیا کہنے. واہ واہ واہ. اب ہوا چیختی پھرے شب بھر, شہر تو شام ہی سے خالی ہے, اے ملاقات اس سے خوابوں میں, اور یہ تصویر بھی خیالی. کیا کہنے. واہ واہ واہ. ہے ملاقات اس سے خوابوں میں, اور یہ تصویر بھی خیالی ہے. موت بھی اس لیے نہیں آتی, زندگی زندگی سے خالی ہے. کیا کہنے. واہ واہ. موت بھی اس لیے نہیں آتی, زندگی زندگی سے خالی ہے. اس میں اور بھی اشعار تھے تو بس یہی یاد تھے تو میں نے کہا سنا. کیا کہنے. واہ واہ. تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ یہ پہلی غزل تھی جو شائع ہوئی. واہ. اب ہوا چیختی پھرے شب بھر, شہر تو شام ہی سے خالی ہے. سیمان نوید صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے. اب آپ نے ان کی غزل بھی سماعت کی, ان سے گفتگو کا سلسلہ مزید آگے بڑھائیں گے, لیکن ایک وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. محترم ناظرین, پروگرام ادب ادیب میں وقفے کے بعد خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف شاعر محترم سیمان نوید. وقفے پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے شاعری سے متعلق, غزل سے متعلق, اور غزل بھی ہم نے سنی. آپ صحافت کی طرف کیسے آئے, اور صحافت میں آپ نے ادبی صحافت بھی کی, اور جو دوسری صحافت ہوتی ہے آپ اس کو کیا کہتے ہیں, خاص صحافت کہہ لیں یا کوئی اور لفظ اس کے لیے جو آپ کے ذہن میں ہو, تو آپ نے یہ دونوں طرح کی صحافت کی, تو ان میں کیا فرق پایا؟ ابتدا تو ہماری اسی زمانے میں ملتان میں ہی ہو گئی تھی, 90 کی دہائی میں ہی. 94 کے بعد میں نے جب میٹرک کیا تو جن احباب کے درمیان میں اٹھتا بیٹھتا تھا, ممتاز صاحب اور احمد رضوان وغیرہ, یہ ہمارے جو دوست تھے, یہ لوگ اخبارات سے منسلک تھے اور صحافت سے ان کا تعلق تھا. اس کے علاوہ اور بہت سارے دوست جو ملتان میں تھے ان کا بھی تعلق صحافت سے تھا.
تو میں نے ایک چیز دیکھی تھی، جو اس وقت کا جو شاعر ادیب یا کوئی ادب کی کسی بھی صنف سے تعلق رکھنے والا ہو، اس کا صحافت سے بڑا تعلق دیکھا میں نے. اور لکھنے پڑھنے کا کام تھا چونکہ، اور صحافیوں کے ساتھ شعراء نے بہت اچھا اخبارات کو جو ہے وہ چلایا ہے، لفظوں کے در و بس ان کے بیانیے کے حساب سے. تو یہ ایک شاعر ادیب کا ہی کام ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو کس طرح سے باندھے. اچھا، تو وہ ایک تربیت تو مجھے وہاں ویسی مل گئی تھی، اور ملتان کے 2-3 نجی اخبارات میں کام بھی شروع ہو گیا تھا. ایز اے پروف ریڈر میں وہاں سے میرا سفر شروع ہوا، اور 2-3 سال میں نے پروف ریڈنگ کی. پھر میں سبنگ کی طرف آیا. اس دوران ریڈیو میں بھی تب آزمائی کرتے رہے. بڑی شفیق طبیعت کے انسان ہیں علی تنہا صاحب، تو وہ اس وقت اسٹیشن ڈائریکٹر، اب تو خیر وہ اس کے اسٹیشن ڈائریکٹر ہیں، یا اس سے ملتان ریڈیو کے کنٹرولر بھی ہو چکے ہیں. تو وہ اس وقت پروڈیوسر تھے. تو ان سے ہم سیکھتے تھے. وہ کہتے تھے کچھ پڑھا کریں، کچھ لکھا کریں. تو یہ سلسلہ ویسے چلتا گیا. اور اس کے بعد پھر جب میں کراچی آیا، یہاں میری جسارت اخبار سے وابستگی ہو گئی، اور یہاں سے پھر میں نے کچھ مزید چیزیں سیکھیں، خبر کیسے بنائی جاتی ہے اور کیسے اس کی پیشکاری ہوتی ہے. اس کے علاوہ پھر چونکہ میرا رجحان تھا تحریر لکھنے کا، تو کالم کی طرف میں آ گیا تھا. تو تقریباً 15 سال مجھے ہو گئے ہیں کہ میں جسارت میں ابھی بھی کالم لکھ رہا ہوں. اچھا، اس دوران خدا کا کرم یہ بھی ہوا کہ مختلف چینلز میں، ٹی وی چینلز میں کام کرنے کا موقع ملا، اور بھرپور طریقے سے کیا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خبر کو جس طرح سے ہمیں بزرگوں نے یا اساتذہ نے بتایا کہ کیسے پیش کی جاتی ہے، تو اب وہ معیار، وہ چیزیں وہ نہیں رہیں. اب تو واٹس اپ کا زمانہ ہے. واٹس اپ پہ جس نے جیسی خبر دے دی ویسی پھینک دیتے ہیں، ویسی چلا دیتے ہیں. تو اس کی تحقیق، تردید، تصدیق یہ نہیں ہوتی. یہ کہیں چلنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ تو غلط تھا. تو اس سے پہلے کا دور آپ دیکھیں کہ یہ سب جدید سہولیات نہیں تھیں. تو صحافی جو ہے وہ کیسے ایک خبر کی تلاش میں نکلتا تھا، صبح سے جاتا اور شام کو، رات کو 1-2 خبریں لے کر آتا تھا، پوری تحقیق کے ساتھ اس پہ کام کرتا تھا. تو اب وہ تحقیق والا معاملہ ہے نہیں. اب تو ایسا ہے کہ آپ کے پاس وہ واٹس اپ پہ خبر آ جاتی ہے اور فوٹیج آ جاتی ہے، آپ اس کو چلاتے ہیں، اور یہ صحافت رہ گئی ہے. جبکہ صحافت کے تو اور بہت سارے معیارات ہیں جن پہ بات ہو سکتی ہے. صحافت کا ادب سے کیا تعلق ہے؟ جیسے شعور صاحب ایک دن کہہ رہے کہ ہر شاعر صحافی ہوتا ہے، تو صحافت کا ادب سے کیا تعلق ہے؟ اور ادب کی یا شاعری کی ترویج اور اشاعت میں صحافت کا کیا کردار ہے، اور کیا وہ اپنا کردار بہتر طور پہ ادا کر پا رہی ہے؟ دیکھیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب اخبارات کا سلسلہ شروع ہوا تو جو لوگ، جن لوگوں نے یہ اردو زبان کی بنیاد ڈالی صحافت میں، یا شعراء کرام جو تھے اس زمانے میں، ان لوگوں نے اخبار نکالا تھا. اب چونکہ میں نام بھول گیا، اور یہ بہت اچھا نہیں لگتا کہ نام یاد رہنا چاہیے، اور یہ اچھی مثال ہوتی ہے، سننے والے، دیکھنے والے اس نام کے پیچھے جاتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ صحافت کو شعراء ادیب نے ہی اس کو آگے بڑھایا تھا. آج شعراء ادیب جو ہے وہ بہت پیچھے ہیں اور صحافی بہت آگے ہے. تو یہ باتیں تو خیر چلتی ہیں، لیکن صحافت کا شعر و ادب کے ساتھ تعلق ہے، چونکہ وہ بھی لکھنے پڑھنے کا کام ہے، وہ بھی لکھنے پڑھنے کا کام ہے. شاعری بھی لازم و ملزوم ہے، اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. ہمارے پروگرام میں بھی ہم شاعری سنتے ہیں، تو کوئی اور غزل بھی ہمارے ناظرین کو سنائیں. میں 2-3 شعر سناتا ہوں اتفاق سے. آج وہ جہاں لکھا ہوا تھا اس میں وہ نہیں لایا. یہ کچھ شعر ہیں. ہر ایک شخص کو مطلع ہے، کم ہی سمجھ میں آتا ہوں. واہ. ہر ایک شخص کو کم ہی سمجھ میں آتا ہوں. جو جانتا ہے اسی کی سمجھ میں آتا ہوں. واہ، کیا کہنے. ہر ایک شخص کو کم ہی سمجھ میں آتا ہوں، جو جانتا ہے اسی کی سمجھ میں آتا ہوں. نہ آؤں تو میں سمجھ میں کبھی نہیں آتا. واہ. نہ آؤں تو میں سمجھ میں کبھی نہیں آتا. سمجھ میں آؤں تو فوری سمجھ میں آتا. واہ واہ واہ، کیا کہنے. نہ آؤں تو میں سمجھ میں کبھی نہیں کیا آتا. کہنے. واہ. سمجھ میں آؤں تو فوری سمجھ میں آتا ہوں. تجھے جو مجھ سے شکایت ہے وہ محبت ہے. واہ. تجھے جو مجھ سے شکایت ہے وہ محبت ہے. اسی لیے تو میں تیری سمجھ میں آتا ہوں. واہ، کیا کہنے.
तुझे जो मुझसे शिकायत है वो मोहब्बत है, इसी लिए तो मैं तेरी समझ में आता हूँ। समझ सके ना मेरे यार तो गिला कैसा, वाह, मैं खुद भी कौन सा अपनी समझ में आता क्या हूँ। कहने, वाह समझ सके ना मेरे यार तो गिला कैसा, वाह। मैं खुद भी कौन सा अपनी समझ में आता हूँ। अगर आप इजाज़त दें तो 2-3 ज़रूर शेर हैं। ज़रूर बताओ। ये जो रंगत है जाती हुई शाम की, ये जो रंगत है जाती हुई शाम की, इब्तिदा है कहानी के अंजाम की। क्या कहने, वाह। ये जो रंगत है जाती हुई शाम की, इब्तिदा है कहानी के अंजाम की। दिल लगाया हुआ है इसी में मगर, वाह, जानता हूँ ये दुनिया नहीं काम की। क्या कहने, वाह। दिल लगाया हुआ है इसी में मगर, जानता हूँ ये दुनिया नहीं काम की। जानता हूँ ये दुनिया नहीं काम की। सुन ये किस्सा नहीं है किसी और का, वाह, सुन ये किस्सा नहीं है किसी और का, ये कहानी है मेरे दरोबाम की। वाह, सुन ये किस्सा नहीं है किसी और का, ये कहानी है मेरे दरोबाम दरोबाम की। की, वाह। हम भी खाना बदोशों की मानिंद हैं, वाह, हम भी खाना बदोशों की मानिंद हैं। दिन गुजारा कहीं और तो कहीं कहीं शाम शाम की, की। वाह वाह। दिन गुजारा हम भी खाना बदोशों की मानिंद हैं, दिन वाह। गुजारा कहीं तो कहीं शाम की। कोई हासिल नहीं था किसी बात का, वाह, हमने कोशिश भी की और नाकाम की। क्या कहने, क्या कोई कहने, हासिल नहीं था किसी बात का, वाह वाह वाह। हमने कोशिश भी की और नाकाम नाकाम की। की, क्या बहुत कहने, शुक्रिया। क्या कहने, बहुत खूब। आपको शेर कहते हुए तकरीबन 25 से 30 बरस का अरसा हो जी जी चुका है। बिल्कुल। तो इतने अरसे में तो लोगों की 5, 6, 10, 12, 15 किताबें आ जाती हैं, मजमूए आ जाते हैं। आपका अभी तक शेरी मजमूआ ये नहीं आपका आया। बिल्कुल अच्छा सवाल है। ये कुछ चीज़ें जो है, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें विरसे में मिलती हैं, लेकिन कोई एक चीज़ अनोखी भी होती है जो विरसे में मिलती है। तो मेरे जो उस्ताद हैं हमीद आकिफ़, उनकी भी किताब अभी तक नहीं आई। अच्छा, ऐसा नहीं है कि उनकी किताब नहीं आई तो मेरी भी नहीं आनी चाहिए, ये भी ख्याल गलत है। लेकिन वो चूँकि एक असर था कि शेर कहना सीखो, अभी शेर कहो, शेर कहना सीखो, तो वो दिमाग से अभी तक निकला नहीं है। सही, जिनके यहाँ किताबें आ चुकी हैं उनके यहाँ दिमाग से निकल चुका है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि उनकी शायरी बिल्कुल वो ख़राब है या उन्होंने किताब निकाल ली और बिल्कुल। उसके बाद जो है वो बहुत अच्छी शायरी या ख़राब शायरी होगी। देखें, किताब आनी चाहिए, एक वक्त होता है, और मेरा जो वक्त था उसमें किताब आनी चाहिए थी, और ये भी वक्त है कि किताब आ जानी चाहिए। लेकिन वो एक इल्म की एक बात होती है जो एक अंदर तक आदमी के रह जाती है कि यार कोई शेर तो कह लें। फिर तबीयत दूसरी जो हमें तरबियत मिली वो यही थी कि उनके यहाँ भी चीज़ें जमा नहीं होती थी, कभी उन्होंने किसी किताब में या कॉपी में लिखा ही नहीं, कोई कागज़ इधर पुर्जा पड़ा हुआ है, कोई उधर पुर्जा पड़ा हुआ है। मेरे यहाँ ऐसा तो नहीं है, लेकिन वो पुर्जों की शक्ल में कहीं अंदर, अब तो जदीद दौर है, कहीं फेसबुक पे, कहीं सोशल मीडिया पे, कहीं कहीं मोबाइल के अंदर, कहीं किसी डायरी में, वो कहीं ना कहीं इस तरह से पड़ा हुआ है, उसको जोड़ा नहीं है। सही। तो कोशिश है कि मेरी इंशाल्लाह कि मैं इस साल के आखिर में, तो क्योंकि वबा का सिलसिला था तो उसमें बहुत सारे मामलात ज़िंदगी के, इंसानी ज़िंदगी के तब्दील हुए, तो वरना ये था कि मैं दिसंबर तक अपनी किताब की कोशिश करता। तो अब इंशाल्लाह अगले साल उसको लाने की करेंगे, तो देखें फिर क्या होता है। इंशाल्लाह। लेकिन वो जो बात है शेर की, कि शेर तो होना चाहिए। फिर मैं जब सोचता हूँ कि किताब आ जाए तो यार किताब तो आनी चाहिए। किताब एक आदमी का टैग लग जाता है, खुशी होती है, मगर इस ख्याल से भी जो है वो गुरेज नहीं कर पाता कि यार कहीं उसमें अगर कोई बात ही ना हुई तो वो कोई शर्मिंदगी का बायस बने, ऐसा भी बात तो महसूस ज़रूर होता होगी है। इंशाल्लाह। आखिर में आप हमारे नाज़रीन को कोई पैगाम दीजिए ताकि हम प्रोग्राम का इख्तिताम कर सकें। देखिए, मैं क्या पैगाम दे सकता हूँ, क्योंकि मेरी अपनी तो कोई हैसियत नहीं है। बस मैं इतना कहता हूँ कि ये जो जिस माशरे में हम इस वक्त या जिस दुनिया में हम सांस ले रहे हैं, इसमें हमें एक दूसरे की कदर करनी चाहिए सही। और एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। ख्याल रखते हैं, लेकिन उसमें कहीं दुनियावी पहलू बहुत ज़्यादा नुमायाँ हो जाते हैं, और ये जो आपके जो रिश्ते होते हैं खून के, उनको मजबूत रहना चाहिए और मोहब्बत बांटनी चाहिए एक दूसरे से, और एक दूसरे को समझना चाहिए।
تو وہ رویے جو ہمیں ایک ایسی قوم سے ملیں جو قوم بھی نہ ہو, جو جنگل کے انداز میں رہنے والے لوگ ہوں, تو میرے خیال میں وہ بھی ہم سے کچھ بہتر ہیں. اگر جب ہم مختلف باہر کے چینل دیکھتے ہیں تو ان میں جنگل کی جو زندگی ہے انسانی, وہ بہت اچھے انداز سے دکھاتے ہیں اور بڑی صحیح. منظم ہوتی ہے. لیکن میں ایک بات کر رہا ہوں کہ جس میں بے راہ روی یا بالکل ایک الگ سٹائل کی دنیا ہوتی ہے, جس میں کوئی کسی کی قدر و منزلت نہیں ہے, تو ایک دوسرے کا خیال کرنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے اور ایجوکیشن کی طرف جانا چاہیے, صحیح. تاکہ ہم ایک نئی نسل کو کچھ دے کے جائیں اور وہ کچھ آگے کی طرف اچھے سلسلے کر سکے. اور ایجوکیٹڈ نسل ہونی چاہیے, صحیح. اور بچوں کو تعلیم کی طرف توجہ دینی چاہیے. بچوں کو تعلیم کی طرف توجہ دینی چاہیے اور ہمیں ایک دوسرے کو سمجھنا چاہیے اور ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے. یہ کہنا ہے سیمان نوید صاحب کا. اور بھی بہت سی باتیں انہوں نے کی, آپ نے ان کی شاعری بھی سنی, یقیناً آپ محظوظ ہوئے. آئندہ بھی ہم آپ کو ایسی ہی ادبی شخصیات سے ملواتے رہیں گے, اس امید اور دعا کے ساتھ کہ ادب اور ادیب ترقی کرتے رہیں. آپ کا میزبان عبد الرحمن مومن اجازت چاہتا ہے. اللہ حافظ.